اچھا لاؤں گا۔ شہدائیان اسلام، میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور نہ وسیع و عریض و وعظ کرنے نہیں آیا، کیونکہ میں کوئی خطیب نہیں جو آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبا چوڑا خطاب کروں۔ بس میں آپ حضرات کے سامنے علم کے عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ سے گزارش ہے آگے آ جائیں۔ شفیق عالم صاحب آجا، قاری صاحب، قاری اصغر صاحب، الحمدللہ الحمدللہ مولانا آزاد صاحب کے طرف سے ان کی استاد جناب پانے کے لیے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ در در بھٹکے ہیں، کوششیں کی ہیں۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ایسا لگتا ہے آپ کسی دینی مدارس میں پڑھتے ہیں۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں مدرسہ مفتاح العلوم پگری براہ کے شعبہ حفظ میں حفظ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر تو مجھے آپ سے قرآنی معلومات اور دینی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ جی ضرور پوچھئے، مجھے جو معلوم ہوگا انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کی معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کے معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب کے ہیں۔ قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ قرآن مجید ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید میں سب سے بڑی اور چھوٹی سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت بقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورت کوثر ہے۔ قرآن مجید کون سی ماہ اور کون سی رات میں نازل ہوا؟ قرآن مجید ماہ رمضان المبارک اور شب قدر کی رات میں نازل ہوا۔ نزول کے اعتبار سے سب سے بڑی اور سب سے پہلی اور آخری سورت کون سی ہے؟ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں نازل ہوئی، اور آخری سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح کی پوری سورت نازل ہوئی۔ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی اور آخری سورت کون سی ہے؟ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے اور سب سے آخری سورہ ناس ہے۔ مکمل قرآن مجید کتنی سال میں نازل ہوا؟ مکمل قرآن مجید پورے 23 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ قرآن میں سب سے بڑی سورہ اور سب سے چھوٹی سورہ کون سی؟ قرآن میں سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورہ کوثر ہے۔ وہ کون سی سورہ ہے جس کو گھر میں پڑھنے سے کبھی فخر و فخر نہیں آتا؟ وہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے گھر میں کبھی فخر و فخر نہیں آتا۔ وہ کون سی سورہ ہے جو جمعہ کے دن تلاوت کی جاتی ہے؟ وہ سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کو دعائے قنوت پوچھ سکتا ہوں؟ جی ضرور پوچھئے۔ انس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخضع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ کیا آپ کے ساتھیوں میں کوئی فرائض وضو بتا سکتا ہے؟ جی ضرور پوچھئے۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک 1 کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں تخنوں سمیت دھونا۔ کیا آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی شاہد جو نماز بتا سکتا ہے؟ جی ضرور پوچھئے۔ صلاۃ نماز 7 ہے۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 4، سطر کا چھپا ہونا۔ نمبر 5، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 6، نیت کرنا۔ نمبر 7،
قبلے کی طرف رخ کرنا. کیا آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کو نماز جنازہ کا طریقہ پوچھ سکتا ہوں؟ جی ضرور پوچھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیت کی میں نے 4 تکبیر نماز جنازہ کی. فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس میت کے، پیچھے اس امام کے. پہلی تکبیر مومنہ کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. دوسری تکبیر اللہ اکبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیسری تکبیر اللہ اکبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام وما توفيته منا فتوفه على الإيمان. چوتھی تکبیر اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نابالغ لڑکی کی دعا. اللهم اجعله لنا فردا واجعله لنا أجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. نابالغ لڑکے کی دعا. اللهم اجعلها لنا فردا واجعلها لنا أجرا وزخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعا.